السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، معزز حاضرین کرام، آج کے اس اجلاس عام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مخالفت کے نقصانات. اس تعلق سے کچھ باتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج کی اس دنیا کے اندر ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان کا دعویٰ رکھنے والا ہے، جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور ہر شخص، ہر گروہ، ہر جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو اپنے اپنے طریقے سے ظاہر کرتی ہے، جتلاتی ہے، بتلاتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہر شخص اپنے طریقوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی سے محبت کی بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے. لیکن ہمارے یہاں محبتوں کے دعوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہیں، مگر دلیل ایک بھی نہیں ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی تمام تر خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی طرف متوجہ نہ کر دیں، موڑ نہ دیں. آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے شب و روز کو گزارنا شروع نہ کر دیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں ہم چھوٹے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کو جتنی ہے، جس درجے تک محبت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتنا ہی زیادہ متبع اور فرما بردار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کون سے اعمال کیے، کہاں کیے، کب کیے، کیسے کیے،
وہ اس کی تلاش میں لگا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے عمل کو کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اگر ہم مخالفت کر کے اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہیں، نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری ملے گی، نبی کی نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، جس نے نبی کی اطاعت و فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کری۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے احکام میں، شریعت کے احکام میں اپنی رائے کبھی نہیں رکھتے تھے۔ جو حکم ہوتا تھا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا تھا وہ وہی بولا کرتے تھے، وہی بیان کیا کرتے تھے۔ اور شریعت کی اتباع و پیروی کے اندر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں رائے سے کبھی کام نہیں چلنے والا ہے، اپنے خیال سے کبھی کام نہیں چلنے والا، آپ اپنی قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھانا کھانے کے وقت صرف بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، صرف بسم اللہ، تو صرف بسم اللہ ہی پڑھنا ہے، اپنا دماغ لگا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ اگر پورا پڑھ لیا تو اس میں برائی کیا ہے، نبی نے نہیں بتایا ہے، نہیں کرنا ہے، اپنا دماغ نہیں لگانا ہے، نبی نے کہا بسم اللہ تو بس بسم اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اور حکم دیا ہمیں، کیا؟ ہمیں سے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے، بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً باہر نکل جاتے ہیں، کوئی سنت نہیں پڑھتے، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو 2 رکعت پڑھ کر کے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز پڑھے فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4، اسے چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ 2 پڑھ کر کے نکل جائیں، کیا فائدہ؟ نبی کی سنت کے، نبی کے حکم کی مخالفت ہو گئی، فائدہ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام تھے، آپ کے بعد کے حضرات تھے، تبع تابعین حضرات تھے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت سالم، مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہے ہیں، اور راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ ان کے باپ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
इन मकामात के ऊपर नमाज पढ़ी है। वो जब भी इस रास्ते से गुजरा करते थे, सफर किया करते थे, तो इन जगहों पर वो नमाज पढ़ा करते थे। और कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इन मकामात पर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ें पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ते देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को नमाज पढ़ते हुए देखा और उनके बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला नमाज पढ़ रहे हैं। ये नबी से मोहब्बत होती है, ये नबी की इत्तिबा व पैरवी होती है। नबी से मोहब्बत करने वाले ये लोग होते हैं। हम में से बाज लोग और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने तरीकों से नबी से मोहब्बत के दावे करते हैं, हालांकि वो अपने दावे के अंदर बिल्कुल खोखले हैं, झूठे हैं। ऐसे लोगों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न कोई वास्ता है, न इस्लाम का कोई वास्ता है, न शरीयत का कोई वास्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जितनी मोहब्बत करने वाला होगा, इस बात को आप गिरह बांध करके रखिए, पल्ले बांध करके अपने पास रख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जितनी मोहब्बत करने वाला होगा, नबी की इत्तिबा व पैरवी उतनी ज्यादा करने वाला होगा, नबी के सुन्नतों पर उतना ही ज्यादा अमल करने वाला होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला सवारी पर सवार होते हैं और सवारी पर सवार होने की दुआ पढ़ने के बाद हजरत अली मुस्कुराने लगते हैं। किसी ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत अमीर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने जब सवारी पर सवार होकर के दुआ पढ़ी तो इस दुआ पढ़ने के बाद आप मुस्कुराए, इसलिए मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी में मैं भी मुस्कुराया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सहाबा इकराम की हुआ करती थी। हम ये दावा करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हमें क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नहीं, आप अपने आप को इस पहलू पर रख करके, इस तराजू पर रख करके तौलिए और नापिए कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत के दावे के अंदर कितने सच्चे हैं। आप उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अपने दावे के अंदर सच्चे हो सकते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक आप चलें, आपका शबो रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजरने वाला हो। नबी की मायत कब मिलेगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, कि जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है कि आप नारेबाजी करें, आप जुलूस निकालें और नबी से मोहब्बत का दावा करें। ऐसे शरीयत नहीं है, ये बिल्कुल झूठा और खोखला दावा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहब्बनी मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला है वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है। वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, और जो शख्स मुझसे मोहब्बत करने वाला है वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालिफत का क्या नुकसान होने वाला है, क्या नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, बस नहीं, तेरे रब की कसम है, फला वरब्बिका ला युमिनून,
کہ تیرے رب کی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات یوں ہی کہہ دے وہ دلیل ہے، وہ مدلل ہے، وہ حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، اپنے ایمان کے دعوے کے اندر اس وقت تک لوگ جھوٹے ہیں جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں. وہ معاملہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی گھریلو معاملات ہو، آپسی معاملات ہو، آئینی معاملات ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس معاملے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو لوگ اپنا حاکم تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو مومن نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی گھریلو معاملہ ہے، آپ اپنے حساب سے دیکھ کر کے اسے حل کر لیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق معاملات کو حل کرنا ہے، تو اس وقت آپ مومن ہو سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت یہ سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اللہ کے تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو اکارت مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں، جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ امہات المؤمنین سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کیا کرتے تھے، کب عبادت کیا کرتے تھے، کتنی عبادتیں کیا کرتے تھے. ازواج مطہرات نے انہیں بتلایا، فلما اخبروا کأنہم تقالوها، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتوں کے معمول کے بارے میں انہیں بتلایا گیا تو وہ صحابہ اکرام کو کم لگا. انہیں لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ عبادت نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو ان لوگوں کو یہ کب لگا. کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے کہا، قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا،
नमाजें पढ़ा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात से कह रहे हैं कि मैं रात को हमेशा नमाज पढ़ा करूंगा। वक़ाल आखर अना असूमु दहरा वला उफ्तिरु, मैं हमेशा रोजे रखा करूंगा और कभी तर्क नहीं करूंगा। मैं सालहा साल रोजा रखूंगा, कोई दिन कभी नागा नहीं करूंगा। तीसरे शख्स ने कहा अना अअतज़िलु निसा फला अतज़व्वजु अबदा, मैं औरतों से दूरी इख्तियार कर लूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अमा वल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे आते हैं, फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आते हैं, आपको बतलाया जाता है कि फला फला शख्स से आए थे। कौन कौन लोग थे? हजरत अली बिन अबी तालिब, खलीफा राबे हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला और हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला। ये तीन सहाबी थे। इन तीन लोगों ने इस तरीके से अहद किया था अज़वाजे मुतहरात के सामने कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर लौटे, आपको बतलाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला फला शख्स से आए थे, वो लोग इस तरीके से कह करके गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं लोगों के पास, सवाल करते हैं तुम कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या आप लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने ये अहद किया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमा वल्लाहि इन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लहू वलाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु व उसल्ली व अरक़दु व अतज़व्वजु निसाअ फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों में अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। और सुनो, मैं रोजा रखता भी हूँ, मैं इफ्तार भी करता हूँ, मैं रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं सोता भी हूँ। ये बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं हमारे फला बुजुर्ग ने 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं सोता भी हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं सोता भी हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने शादी भी की है, मैं औरतों से मिलता भी हूँ। लोग बड़े फख्र से बयान करते हैं फला बुजुर्ग ने औरतों से दूरी इख्तियार कर ली थी, उन्होंने शादी नहीं की। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत है। वो जमाने के बेहतरीन लोग थे, वो खैरुल कुरून के लोग थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं कि मैं तुमसे अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। सुनो, मैं शादी भी किया हूँ, मैं औरतों के साथ रहता भी हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रातों को सोता भी हूँ, मैं रोजा रखता भी हूँ, नहीं भी रखता हूँ। साल के ऐसे भी आते हैं मैं बाज़ दिन रोजा रखता हूँ और कभी नहीं भी रखता हूँ। और फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्नी, ऐसे लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग जो बड़े फख्र से बयान करते हैं कि हमारे बुजुर्ग ने इतने दिन इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखो और अपने इस कौल को सामने रखो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक उनका ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी रह जाएगा? कभी नहीं बाकी रहेगा। फलैसा मिन्नी, ऐसे लोगों का अल्लाह से कोई ताल्लुक, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजरेगी, इबादतें नबी के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक होगी। एक बुजुर्ग हैं हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, इनका यह मामूल था कि असर की नमाज के बाद ये सुन्नत पढ़ा करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उन्हें मना फरमाया कि ताऊ मत पढ़ा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नफल नमाजों से मना फरमाया, यानी असर के बाद कोई नमाज नहीं है। ताऊ कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा, असर के बाद नमाज पढ़ूंगा।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی منہ اٹھا کر کے نماز نہیں شروع کر دینا چاہیے. عبادت ہے, آپ کا خیال ہوگا بھائی نماز ہے, کیا برائی ہے اس کے اندر؟ نہیں, بتلائے ہوئے وقت میں ہونا چاہیے, نبی کے بتلائے ہوئے وقت میں ہونا چاہیے, اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, ورنہ وہ عبادتیں باعث اجر نہیں باعث ہلاکت بن جائیں گی. حضرت عبداللہ بن عباس نے طاؤس سے کیا کہا؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں ان 2 رکعتوں پر ثواب نہیں ملے گا, بلکہ ان 2 رکعتوں کے کرنے پڑھنے پر تمہیں گناہ ملے گا, تمہیں سزا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت کر دی جائے, اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے. فجر کی جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے, فرض نماز کی جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, نماز کھڑی ہوتی ہے, امام نماز کا فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے, اور لوگ آتے ہیں فرض چھوٹ جائے سنت نہ چھوٹے, پہلے وہ سنت پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے میرے دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے. نبی کا قول, نبی کا فعل, نبی کی تقریر, نبی نے جو کر کے دکھلایا وہ سنت ہے. نبی نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا, جس چیز کے بارے میں حکم دیا وہ سنت ہے. نبی کے سامنے جو کام کیا گیا اور نبی نے اس پر نکیر نہیں کی وہ حدیث ہے اور وہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ نماز کے بعد تم نے کون سی نماز پڑھی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے فجر کی, میں مسجد آیا, نماز کھڑی ہوئی تھی, فرض نماز ادا کری اور سنت نہیں پڑھ سکا تھا, اس لیے فرض کے بعد سنت پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کوئی نکیر نہیں کی, منع نہیں کیا. لہذا اگر فجر کے وقت آپ آئیں, یہ خیال ہے کہ پہلے ہی سنت پڑھنا ہے تو نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ مسجد کے اندر آئیں اور سنت پڑھیں. ورنہ اگر مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں, فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے, چاہے وہ کسی بھی وقت کی ہو, تو نماز کے اندر داخل ہوں گے, نہ کہ آپ کھڑے ہو کر کے سنت پڑھیں. وہ سنت باعث ہلاکت بن سکتی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کہ کسی مومن مرد کو یا کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دی ہے وہ اس میں سے اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیں, کچھ اضافہ کر دیں. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنا یہی کامیابی کا سبب ہے, یہی کامیابی ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی عمل کیا جائے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کی اطاعت سے جہاں اعمال کو شرف قبولیت ملتی ہے, وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے, آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں, نیک اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں, اور وہ اعمال چاہے کتنا ہی خوب کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر حال میں زندگی گزارنا ہے. نبی نے جو بتلا دیا, جتنا بتلا دیا, جو کر کے دکھلا دیا, اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے منہ کو نہ موڑ کر کے اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی حکم موجود نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے, وہ ضائع ہے,
وہ برباد ہے، وہ ہلاک کر دینے والا اعمال ہے۔ اگر کوئی اعمال نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جا رہا ہے، ایسا کوئی عمل کیا جا رہا ہے جس کا کوئی ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے نہیں ملتا ہے، وہ اعمال برباد کر دینے والا ہے۔ چاہے وہ اعمال کتنا ہی بہتر، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ معلوم ہو، اگر وہ اعمال وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہے تو وہ رائے گاں ہے۔ ہم میں سے لوگ، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ ایسے اعمال کریں گے، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ دین ہو، کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ہوگا، تبھی تو اتنی بڑی جماعت جو یہ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ہوگا۔ نہیں، تلاش کہیں نہیں ہے۔ وہ اعمال جو جلوس کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، لوگ نکالتے ہیں اور کس طرح طرح کے غیر شرعی اعمال کیے جاتے ہیں، ان کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ہے۔ وہ بنا کر کے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے اور اسی کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اعمال کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، لہذا وہ اعمال مردود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اطاعت رسول سے اطاعت رسول، جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت کی علامت ہے، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی معصیت، گمراہی کی پہچان اور نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا، اور وہ واضح گمراہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیر لے، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹ کر کے زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص گمراہ ہے، اور ایسے شخص کو کوئی ایسا شخص گمراہ ہے۔ اطاعت رسول کی وجہ سے جہاں انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی شرف و عزت عطا کرتا ہے، اسے لوگوں کے اندر مقبول بناتا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی نافرمانی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ایک انسان اس جہان اور اس جہان میں، یعنی اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ آج اس جہان میں سب سے زیادہ جو قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اس بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ہم اپنی ذلت و رسوائی کے اسباب کو قرآن مجید کے اندر تلاش کریں۔ ہم اس دنیا کے اندر برباد کیوں ہیں، ہلاک کیوں ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، لوگ دشمن قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں، کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہم قرآن مجید کے اندر تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں، جو دنیا و آخرت کے اندر رسوا و ذلیل ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے انداز میں اس طریقے سے فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت و رسوائی ہر اس انسان اور ہر اس قوم کے لیے مقرر ہے جس نے میری نافرمانی کی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔
ایسے شخص کے لیے ذلت و رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ وہ باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کے بارے میں ہم نے بیان کی کہ نبی کی سنت کی مخالفت ایمان سے اخراج، نبی کی سنت سے مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مائیت سے نکال دیا۔ فرمایا ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جس نے میرے سنتوں کی مخالفت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس دنیا کے اندر سربلندی چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنا شروع کریں۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔